رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 61 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 62 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے والی جو آیات ہیں ان آیات میں ہم یہ پڑھ کر آئے تھے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور ڈر ڈر کے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باغات رکھے ہیں، اور پھر ان باغات کے کیا اوصاف ہیں، کیا صفات ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، کہ ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں۔ اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ 2 باغ جن کا تذکرہ اوپر آیا تھا یہ دونوں باغ سونے کے ہوں گے، اور ان کے جو برتن وغیرہ اور چیزیں سب کے سب سونے کی ہوں گی، اور دوسرے 2 باغ جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے تو یہ دونوں باغ جو ہوں گے یہ چاندی کے ہوں گے، اور وہاں جو بھی عمارت محلات وغیرہ بنے ہوئے ہیں، برتن ہیں، دوسری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں چاندی کی ہوں گی۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں، جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں جن کو اگلی صورت میں آ رہا ہے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، کہ قیامت کے دن تمہاری 3 جماعتیں بن جائیں گی، 3 گروہ بن جائیں گے۔ ایک جہنم میں جانے والا ہوگا جن کو اصحاب الشمال کہا گیا، اور 2 جنت میں جانے والے ہوں گے، ایک اصحاب الیمین ہے اور ایک السابقون السابقون ہے۔ یعنی اعلیٰ درجے کے جو جنتی ہیں ایک وہ ہیں، اور ایک ادنا درجے کے جنتی یعنی ان سے ذرا کم جن کا درجہ ہوگا، جن کا عمل اس درجے کا نہیں تھا جس درجے کا پہلے درجے والے جو جنتی ہیں ان کا عمل تھا، اتنا عمل ان کا نہیں ہوگا، عمل میں کچھ کم ہوں گے تو درجے میں بھی یہ کم ہوں گے۔ تو جن 2 باغوں کا اوپر تذکرہ کیا گیا اس میں السابقون السابقون یعنی جو سبقت کرنے والے تھے، ہر نیک کام میں سبقت کرنے والے تھے اور ہر گناہ سے بچنے والے تھے، ایک پاکیزہ زندگی بسر کر کے وہ دنیا سے گئے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کے باغات وہاں پر رکھے ہوئے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے اوپر پڑھ لیا۔ اور جو تھوڑے کم درجے کے ہیں، عمل کے اعتبار سے اتنے اونچے نہیں تھے، کچھ کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے فضل فرمایا اور جنت عطا فرما دی ان کو، جن کو اصحاب الیمین کہا گیا۔ ان کے لیے ان سے تھوڑے سے کم درجے کے باغات ہوں گے، کم درجے کی جنت ہوگی، اس کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ۔ اب ترجمہ کریں گے کہ ان 2 باغوں سے کم تر ہیں، جنتانی 2 باغ، یعنی ان سے کچھ کم درجے کے 2 باغ اور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْهَامَّتَانِ، اوپر جو باغ تھے ان کی صفت بیان کی تھی ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، کہ وہ گھنی شاخوں والے باغات ہوں گے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو دوسرے 2 باغ ہوں گے مُدْهَامَّتَانِ، وہ گہرے سبز رنگ کے باغ ہوں گے، یعنی ان کے جو درخت ہوں گے وہ اتنے سبز ہوں گے، جب سبزہ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں گہرے سبز رنگ، تو وہ گہرے سبز رنگ کے 2 باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آنکھوں کو آدمی کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں آدمی دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد اس کو اچھا لگتا ہے، آنکھوں کو راحت نصیب ہوتی ہے، راحت ملتی ہے،
تو ان باغوں کے جو رنگ ہیں گہرے سبز رنگ، اس گہرے سبز رنگ سے بھی آنکھوں کو ایک لذت محسوس ہوگی، ایک راحت محسوس ہوگی، یہ بھی رب کی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دو باغوں کے اندر عینانی دو چشمے ہوں گے، نضاختان ابلتے ہوئے، جوش مارتے ہوئے۔ اوپر بتایا تھا فیہما عینان تجریان، دو چشمے ہوں گے تجریان بہتے ہوئے جو مسلسل بہ رہے ہوں گے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دو چشمے ہوں گے جو جوش مار رہے ہوں گے، ابل رہے ہوں گے، اور جن کا منظر بڑا خوبصورت ہوگا، اور اس منظر کو دیکھ کر بھی انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، فِيهِمَا ان دونوں باغوں کے اندر فاکہۃ میوے ہوں گے، ونخل اور کھجور ہوں گی، ورمان اور انار ہوں گے۔ فیہما فاکہۃ، پہلے بتایا فاکہہ میوے ہوں گے، تفقہ ایسے میوے کو کہا جاتا ہے فاکہہ جس کو آدمی مزے لینے کے لیے کھاتا ہے، جیسے کھانا کھاتا ہے، کھانے کے بعد پھر تھوڑا سا فروٹ آدمی لیتا ہے، جس کا مقصد پیٹ بھرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے صرف جو ہے وہ لذت حاصل کرنا اور تفقع، یعنی اپنے آپ کو ایک قسم کا خوشی سی اور راحت سی دینے کے لیے آدمی اس کو کھاتا ہے، تو اس کو تفقع فاکہہ کہا جاتا ہے۔ فاکہہ کے اندر نخل، کھجور بھی آگے تھے، رمان بھی آگے تھے، لیکن پھر ان کو الگ سے بیان کیا چونکہ عربوں کے یہاں کھجور کی بڑی قیمت تھی، اس کو وہ تفقع کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، ویسے بھی کھاتے تھے مزے لینے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹ بھرنے کے لیے بھی اس کو کھاتے تھے۔ ورمان اور انار کو بھی تفقع کے طور پر بھی کھاتے تھے اور غذا کے طور پر بھی اس کو استعمال کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور اور انار کا الگ سے بھی تذکرہ فرما دیا ان کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ لیکن یہ صرف نام کے اندر مشابہت ہے، جو دنیا کی کھجور ہے، دنیا کے میوے ہیں، فروٹ ہیں، ان کے ساتھ صرف نام میں مشابہت ہے، جو اس کی لذت اور مزہ ہوگا اس کو یہاں محسوس ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ تو وہی جنت میں جا کر پتہ چلے گا۔ اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیالات ہی آ سکتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، یہ نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ اوپر کیا گیا کہ باغات ہوں گے، وہ گھنے باغات ہوں گے، گہرے سبز رنگ کے باغات ہوں گے، ان میں چشمے جو ہے وہ ابل رہے ہوں گے، اسی طریقے سے میوہ جات ہوں گے، طرح طرح کی چیزیں ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں ہوں، لیکن آدمی کے لیے زندگی میں رفیق سفر نہ ہو، رفیق حیات نہ ہو، کوئی غم گسار نہ ہو، کوئی ہمدردی کرنے والا نہ ہو، تو زندگی میں مزہ نہیں آتا ہے۔ اس لیے آگے تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر آدمی کی زندگی اس وقت تک جو ہے وہ مزے والی نہیں بنتی ہے جب تک کہ رفیق حیات کوئی غم گسار اس کے ساتھ نہ ہو، تو اسی طرح جنت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری نعمتیں عطا کرے گا، لیکن ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ خوبصورت اور خوبصورت بیویاں عطا فرمائے گا۔ فیہن خیرات حسان، فیہن ان باغات میں خیرات خوبصورت، خیراتن کا مطلب خوبصورت، یعنی جن کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے، عمدہ ہوں گے، سیرت، کردار، کریکٹر، ہر چیز ان کی اچھی ہوگی۔ حسان اور خوبصورت ہوں گی، دیکھنے میں بھی خوبصورت، اور کریکٹر اور کردار کے اعتبار سے وہ اچھی سیرت والی ہوں گی۔ ایسی عورتیں، ایسی بیویاں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ فیہن خیرات حسان، اور ان باغات میں ہوں گی خوبصورت، حسان خوبصورت بیویاں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، حور وہ عورتیں کیا ہوں گی؟ حوریں ہوں گی، حور
گورے رنگ کی موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، مقصورات فی الخیام، مقصورات وہ ٹھہری ہوئی ہوں گی، بند ہوں گی، فی الخیام خیموں کے اندر، وہ انتظار میں ہوں گی خیموں کے اندر۔ اور خیمے کس چیز کے ہوں گے؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہمارا دنیا والا خیمہ نہیں، بلکہ وہاں کا جو خیمہ ہوگا موتیوں کا بنا ہوا ہوگا، موتیوں کا بنا ہوا خیمہ ہوگا۔ اور ایک روایت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرضها 60 میلا، کہ اس کی جو چوڑائی ہوگی یا لمبائی ہوگی وہ 60 میل تک ہوگی۔ ایک خیمہ جو ہوگا تو وہ ایک خیمے کی جو لمبائی ہوگی وہ 60 میل تک ہوگی، اور اس کی چوڑائی ہوگی، ایک دوسری روایت میں ہے 30 میلا، یعنی 30 میل تک، 30 میل اس کی چوڑائی ہوگی اور 60 میل اس کی لمبائی ہوگی اور 30 میل ہی اس کی اونچائی ہوگی۔ اس طرح کا خیمہ ہوگا، یعنی ایک وہاں پر ایک حکومت اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرمائے گا، ایک حکومت ہوگی، ایک چھوٹی سی خدائی آپ کہہ لیجئے، ایک چھوٹی سی خدائی اللہ تعالیٰ وہاں پر آدمی کو دے دے گا، جو انسان چاہے گا وہ وہاں پر ہوتا جائے گا۔ جیسے یہاں دنیا کے اندر رب جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، اسی طریقے سے جنتیوں کو جب جنت میں بھیجا جائے گا وہ جو چاہیں گے ان کی چاہت کے مطابق ہوتا جائے گا، ایک چھوٹی سی خدائی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرما دیں گے۔ تو یہ خیمہ جو ہوگا اتنا بڑا خیمہ ہوگا، اور ایک خیمہ نہیں، یہاں خیام بتایا گیا ہے، بہت سارے خیمے ہوں گے، ایک خیمہ نہیں بلکہ بہت سارے خیمے ہوں گے، اور ہر خیمے کے اندر جتنا بھی سامان زیست ہے، زندگی گزارنے کے لیے جو سامان لگتا ہے وہ سارا سامان اس کے اندر ہوگا اور خوبصورت انداز میں لگایا ہوا ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے یہاں ہم دیکھیں کہ 30 میل کا یا 60 میل کا فاصلہ ہو، ہماری نگاہ نظر وہاں تک نہیں پہنچتی ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا، اس کونے میں آدمی ہوگا، اس کونے میں کیا ہے سب اس کو نظر آ رہا ہوگا، اس کونے سے ادھر سب کچھ اس کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس طرح کی مزے کی زندگی اللہ تعالیٰ وہاں پر عطا فرمائیں گے۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہیں مقصورات جو ٹھہری ہوئی ہیں فی الخیام خیموں کے اندر۔ یہ خیموں کا تذکرہ اس لیے بھی اللہ نے یہاں کیا کہ سب سے پہلے مخاطبین اولین جو قرآن کے ہیں وہ عرب ہیں، اور عربوں کو بڑی بڑی کوٹھیوں میں وہ لطف اور مزہ نہیں آتا ہے جو خیموں میں آتا ہے۔ آج ان کے بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر نکلتے ہیں جنگل کی طرف خیمہ لے کر، اور وہاں 2-4 دن تک جا کر قیام کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مزے کرتے ہیں، اور پھر واپس آتے ہیں۔ اور عام طور سے شادیاں جو ان کے یہاں ہوتی ہیں تو شادیوں میں وہ یہ بڑے بڑے جو ہوٹل ہیں یہ بک نہیں کرتے ہیں، بلکہ خیمے اٹھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں جنگل کی طرف کسی میدان میں، وہاں خیمہ لگاتے ہیں اور وہیں پر وہ شادی کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں۔ تو خیموں میں رہنا ان کو بڑا پسند اور اچھا لگتا ہے، اس لیے قرآن پاک نے یہاں تذکرہ کیا کہ حور مقصورات فی الخیام، کہ وہ حوریں ہیں جو ٹھہری ہوئی ہیں خیموں میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جن اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، لم يطمثهن انس، وہ ایسی حوریں، ایسی عورتیں، ایسی بیویاں ہوں گی لم یطمثہن، جن کو چھوا نہیں ہوگا، جن کو استعمال نہیں کیا ہوگا، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے، کسی جن نے بھی نہیں چھوا ہوگا، کسی انسان نے ان کو چھوا نہیں ہوگا، کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ اس طرح کی پاکیزہ عورتیں ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالی وہاں عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جنتی عورتیں ہیں تو ان میں سے اگر ایک عورت آسمان سے اس طریقے سے جھانک دے، اس زمین کی طرف جھانک دے، تو اس کے چہرے کی جو چمک ہے اس چمک کی وجہ سے پوری آسمان و زمین کے درمیان کا جتنا خلا ہے یہ روشن ہو جائے گا۔ اس کے چہرے کی چمک سے آسمان و زمین کے درمیان کا خلا جو ہے یہ روشن ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اس کے جسم سے جو مہکنے والی خوشبو ہے اس خوشبو سے پورے آسمان و زمین کے درمیان کا خلا جو ہے وہ خوشبودار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔
اور میں نے پہلے بتایا تھا ایک روایت میں ہے لا نصیف خیر من الدنیا وما فیہا، اس کے سر پر جو ایک اوڑھنی ہے اس اوڑھنی کی قیمت دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ سب مل کر جو ہے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. یعنی دنیا کے اندر جتنا سونا، جتنی چاندی، جتنے اور جو ہے وہ روپے پیسے سب کا سب جو ہے وہ اکٹھا کر دیا جائے اور اس ایک اوڑھنی کو خریدنے کے لیے اس کی قیمت ادا کی جائے تب بھی آدمی اس کو خرید نہیں سکتا ہے. اتنا قیمتی لباس، اور اس لباس کا ایک حصہ صرف اوڑھنی اتنی قیمتی ہوگی، اب پورے لباس کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے ہیں. اور 70 جوڑے ان کو پہنائے گئے ہوں گے، اور وہ 70 جوڑے اس طرح کے ہوں گے کہ ان کی پنڈلی کے اندر کا جو گودا ہے وہ ان 70 جوڑوں کے اندر سے ان کے شوہر کو نظر آ رہا ہوگا. ایسی عورتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں بنائی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ. مُتَّكِئِينَ، اتکا، یتکئ اتکان، اس کے معنی آتے ہیں ٹیک لگانا. مُتَّكِئِينَ، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. علی رفرف، رفرف کے 2 ترجمے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے جو تکیے ہم لگاتے ہیں، جو گول سے تکیے لگاتے ہیں، گول گول تکیے، تو اس طرح کے گاؤ تکیے جو ہے لگے ہوئے ہوں گے، ان کے اوپر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. اور دوسرا ترجمہ رفرف کا عمدہ قسم کے قالین جو ہے اور نیچے کے بچھونے ہوں گے ان کے اوپر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. متکئین علی رفرف خضر، وہ سبز رنگ کے گاؤ تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. وعبقری حسان، عبقری اس کا ایک ترجمہ ہے قالین، اور حسان کے معنی عمدہ، اور عمدہ قالینوں کے اوپر وہ سبز رنگ کے گاؤ تکیوں اور عمدہ قسم کے قالینوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. ایک ترجمہ یہ. دوسرا ترجمہ کریں گے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ سبز رنگ کی عمدہ اور اچھی قالینوں پر، عمدہ اور اچھی قالینوں کے اوپر تکیے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور اس طریقے سے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ ان کے بے خوف ہونے کی علامت ہوگی. جب آدمی بے خوف ہوتا ہے، کسی چیز کا اس کو خوف نہیں ہوتا ہے، پھر آدمی جو ہے وہ اس طریقے سے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھتا ہے. اور یہ بے خوفی دنیا کے اندر کسی کو نہیں حاصل ہو سکتی ہے، چاہے کتنا مال و دولت آدمی کے پاس آ جائے، بلکہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی فکر زیادہ ہوگی، جتنا زیادہ ہوگا اتنی فکر زیادہ ہوگی، اور جس کے پاس جتنا کم ہوگا اتنی اس کو ٹینشن کم ہوگی. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک بادشاہ تھا تو بیمار ہو گیا، حکیم کے پاس لے گئے اس کو علاج کے لیے. حکیم نے دیکھا کہ یہ ذرا ٹینشن میں پڑا ہوا ہے بادشاہ، تو اس نے کہا کہ اس کا علاج صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ کسی ایک ایسے آدمی کا لباس اس کو پہنایا جائے جس کو کوئی پریشانی نہ ہو. ایسے آدمی کا لباس اس کو پہنایا جائے جس کو کوئی پریشانی ہو ہی نہ، تو بس وہ لباس پہنائیں گے یہ ٹھیک ہو جائے گا. اب اس نے اپنے بندوں کو بھیج دیا چاروں طرف ڈھونڈنے کے لیے، ایسا لباس لے کر آؤ ایسے آدمی کا جس کو کوئی پریشانی نہ ہو. وہ ڈھونڈنے لگے، پورا علاقہ چھان مارا، کوئی آدمی ان کو نہیں ملا. ہر آدمی کہتا ہے کہ مجھے پریشانی ہے، یہ پریشانی، یہ پریشانی ہے، سب اپنی اپنی پریشانیاں گنا رہے ہیں، بغیر پریشانی کے کوئی بھی ان کو نہیں ملا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک چشمے پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک آدمی صرف لنگوٹ لگائی ہوئی اور وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور بڑی مست جو ہے مستی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے مزے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ جناب آپ کو کوئی پریشانی؟ اس نے کہا کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مزے کی زندگی بسر ہو رہی ہے. تو کہنے لگے کہ پھر بادشاہ نے ہمیں بھیجا ہے، آپ کا لباس ہمیں چاہیے. اس نے کہا پریشانی تو کوئی نہیں ہے لیکن لباس میرے پاس نہیں ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے لیکن لباس میرے پاس ہے ہی نہیں دینے کے لیے. تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے، یہ واضح کرنا چاہتے تھے حضرت کہ جس کے پاس جتنا کم ہے اس کو پریشانی بھی اتنی کم ہے، اور جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اس کو پریشانی بھی زیادہ ہے. ایک بیچارہ مزدور ہوتا ہے، صبح سے شام تک دہاڑی لگاتا ہے، کام کرتا ہے، رات کو میٹھی نیند مزے کی نیند سوتا ہے، مچھر بھی کاٹ رہے ہیں اور بھی اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. اور ایک دوسرا ہوتا ہے صبح سے شام تک وہ جو ہے مال و دولت کی ریل پیل میں ہوتا ہے، مزے کی زندگی، اے سی بھی لگے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کو ٹیبلٹ کھانی پڑتی ہے بے ہوشی والی، اور تب نیند آتی ہے، ورنہ اس کو نیند ہی نہیں آتی ہے. تو جنت ایسی جگہ ہے جہاں پہلے ہی کہہ دیا جائے گا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اب تمہیں نہ یہاں پر خوف کرنے کی ضرورت ہے نہ غم کرنے کی ضرورت ہے.
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا سنو، ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ ہیں کون یہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جنہوں نے ایمان لایا اور تقوی والی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو کوئی خوف وہاں نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو یہ جنتی جنت میں جب اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھیں گے تو یہ بے خوفی کی علامت ہوگی کہ ان کو اب کوئی خوف نہیں ہے۔ یہاں دنیا کے اندر کتنا ہی مال و دولت ہو، کتنے عیش و عشرت کا سامان ہو، کم سے کم یہ خوف تو رہتا ہے آج ہے، پتہ نہیں کل رہے گا یا نہیں رہے گا۔ لیکن جنت کی نعمتیں وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اگلی صورت میں آ رہا ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو وہ ختم ہوں گی، نہ ان سے کسی کو منع کیا جائے گا، روکا بھی نہیں جائے گا، جو چاہے جی چاہے گا وہ اس کو مل جائے گی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کسوف یعنی سورج گرہن کی جو نماز ہوتی ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے، تو اسی نماز کے دوران بخاری شریف میں روایت ہے آپ کے سامنے کی جو دیوار قبلی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو حاضر کر دیا عالم مثال میں، جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ پہلے جنت کو حاضر کیا گیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، جیسے جنت کو دیکھا آگے بڑھے، اس کے بعد جنت کو ہٹا دیا گیا، پھر جہنم کو آگے لایا گیا تو آپ پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور پھر جو ہے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو ہم نے دیکھا آج آپ آگے جا رہے تھے اور پیچھے آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے سامنے جنت کو جو ہے لایا اور میں نے دیکھا جنت کے درختوں کے انگور کے خوشے جو ہے لٹک رہے تھے، میں نے سوچا ایک خوشہ میں اس میں سے لے آؤں، اور اگر میں لے آتا تو تم ہمیشہ جو ہے اس کو کھاتے رہتے، کبھی وہ ختم نہیں ہوتا، لَتَأْكُلُونَهُ أَبَدًا، تم ہمیشہ اس کو کھاتے رہتے، کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ جنت کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں ہی نہیں، وہ ختم ہوں گی نہیں، وہ ہمیشہ رہیں گی۔ تو کہا کہ تم ہمیشہ اس کو کھاتے رہتے، تو یہ کوئی خوف نہیں ہوگا وہاں پر کہ یہ نعمت چھن جائے گی پھر پتہ نہیں ملے گی دوبارہ نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو جی چاہے گا وہ وہاں پر حاضر ہو جائے گا، اس لیے یہ بے خوف ہوں گے۔ متکئین علی رفرف خضر، وہ سبز رنگ کے گاؤ تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، وعبقری حسان، اور عمدہ قسم کے قالینوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، جن اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ سورت کا اختتام اس طرح کیا جا رہا ہے کہ جی چاہتا ہے آدمی اس آیت کو بار بار پڑھتا رہے، بار بار پڑھتا رہے۔ تبارک اسم ربک، تیرے رب کی ذات بابرکت ہے، بلند و بالا ہے، ذی الجلالی، جو عظمت والا ہے، والاکرام، اور جو عزت والا ہے، جو عظمت والا ہے اور جو عزت والا ہے، جو سخاوت کرنے والا ہے، جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اس رب کی ذات بابرکت ہے۔ ابتدا بھی ہوئی تھی اللہ کے نام سے، ابتدا بھی ہوئی اللہ کے نام سے، الرحمن علم القرآن، پھر بیچ میں نعمتیں بیان کی گئی اور اختتام بھی ہو رہا اللہ کے نام پر۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک اسم ربک، تیرے رب کا نام بابرکت ہے، ذی الجلال، جو عظمت والا ہے، والاکرام، اور جو عزت والا ہے، عزت عطا کرنے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے تو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ایمان، اسلام اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم ہمیں عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نعمتوں پر اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی برائی سے، بے حیائی سے، گناہ کے کام سے، بے دینی سے، گمراہی سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔